جس پہ کرے ناز وہ عجیب بنو، نقیب جلسوں کا بننا کوئی کمال نہیں، کمال جب ہے کہ اسلام کا نقیب ہو۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں بہتر یہ ہوگا کہ چار میں سے حمدیہ اور پڑھیں۔ آپ تر و تازہ ہے، بالکل چہرے پہ بشاشت ہے، رونق ہے، ہر طرف تجلی بکھری ہوئی ہے۔ خوشی کا سایہ وہ دشت علم میں دیتا ہے، خوشی کا سایہ وہ دشت علم میں دیتا ہے، وہی تو قوت پرواز ہم میں دیتا ہے۔ خدائے پاک کی قدرت کا تو جواب نہیں، وہ رزق بچے کو ماں کے شکم میں دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ چوتھے مصرے کی بھی، چوتھے قطع کی بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظالم کبھی ہو یا ہو ذرا اور لے، اس میں قافیے کی بہت قلت ہے، تنگی ہے، مشکل سے قافیہ پیمائی کی گئی ہے۔ ظالم ابھی ہو یا ہو ذرا اور لیٹ میں، لیکن وہ ہوگا قہر خدا کی چپیٹ میں۔ وہ رب نہ کیسے دے گا ہمیں ظلم سے نجات، یونس کو زندہ رکھے جو مچھلی کے پیٹ میں۔ کے لیے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ حضرت منیر رضا حلیمی اس جلسے کے کنوینر سید صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، بیٹھے میں نمائندگی کرتا ہوں، چونکہ سید زادے ہیں، اصلی سید ہیں، صحیح النسب ہیں، سیدی سرکار بابو حضور کے نور نظر میں رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف رکھیے۔ بس حضرت کی اشارے کی زبان کو آپ محسوس کر لیں۔ حضور سید نور علی نور الامین صاحب دامہ ظلہ علینا خانقاہ سمرقندیہ سے تشریف لا۔ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو کے چلے جا رہے ہیں، اچھا جلدی سے تشریف لائیے۔ اب یہاں رنگ چڑھے گا، رنگ رضا، رنگ مفتی اعظم ہند، رنگ تاج الشریعہ، رنگ حلیمی، اور رنگ حلیمی کا غلبہ ہے، اسی لیے تو ہر طرف کیف ہے، سرور ہے، اور ایک یعنی ایسا لگتا ہے کہ مسرتوں کی انجمنیں آباد ہو گئی۔ جناب منیر رضا حلیمی صاحب بڑے مخلص، ہمدرد، تیز فہم، سنیت کا درد رکھتے ہیں، خود فارغ التحصیل عالم ہیں، لوگ انہیں بحیثیت شاعر جانتے ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ تو اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنی ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ جلسے میں ہم لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ جلسہ کامیاب ہے کیونکہ اس کی نسبت ہی عظیم سے عظیم تر ہے۔ یہ جلسہ ہی رضوی حلیمی کانفرنس ہے۔ مسرت کی گھٹا چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مصیبت آج گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ گلابوں کی طرح چہرے ہمیشہ تو نہیں کھلتے، مدینے سے ہوا آئی ہوئی معلوم ہے۔ یہ جو نایاب اور پاکیزہ چہرے ہیں، کئی مقدس چہرے جن کے جلوے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے حضرت مولانا خورشید الاسلام سادہ اسلام پوری صاحب نے تعارف کرایا ہے، اور ہلکا سا تعارفی خاکہ علامہ اظہر القادری شیر رضویت نے رکھا ہے۔ میں وہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ دی کے ناشر بن گئے علامہ اظہر قادری۔ قریبی احباب ہیں کہ ہلکی پھلکی زبان میں، عوام کی زبان میں شعر کہوں تاکہ یہاں سے لے کر وہاں تک اثرات کا دائرہ پھیلے۔ ایک اور استقبالیہ پیش کیا جائے، جانشین شیر بہار بخاری اہل سنت افضل العلماء حضرت علامہ ارشد رضوی صاحب، محتمل جامعہ قادریہ مقصود پور، پیر طریقت، رب علی شریعت، اب خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ حافظ حسن الرحمان صاحب نے جانشین محبہ پوکھریلا شریف رہے، حضرت علامہ فیروز عزیزی جو علماء اور مشائخ کے محبوب نظر ہیں، ان کی رونق افروزی ہے، اور حضرت علامہ غلام رسول صاحب فلّہ رائے بریلی سے تشریف لائے، یہی کہ مگر ماشاءاللہ حضرت منیر رضا حلیمی صاحب کے مامو جان ہیں، بڑے مخلص، عالم ذیشان، قابل قدر شخصیتوں کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وقت بہت کم ہے، آپ نے نعرہ بھی لگایا تو آپ کی آواز ادھر ہی رہ گئی،
ہمارے محترم شاہد بھائی آپ کے جذبات کو محفوظ کر رہے ہیں، صرف اپنے دل کے کیمرے میں نہیں بلکہ جدید ایجاد یعنی جدید ذرائع ابلاغ سے جو آوازیں نشر کی جاتی ہیں، کئی احباب میڈیا سے وابستہ جناب شہباز بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور بھی سید صاحب کو آنے دیا جائے ماشاء اللہ۔ اب آ جائیے رنگ میں، تیار کتنے ہیں آپ مجھے بتائیے، میں تیزی سے کارخانے اس کو حقیقت کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ میں آپ کے علاقے کا ہوں تو یہاں مہمانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور ہر جگہ فنکاری کا مظاہرہ بھی نہیں ہوگا، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب نبی کا نام لیا جائے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جائے، غوث اعظم کا ذکر ہو تو میں علاقائی ہو تو کیا ہوا، مجھے برداشت نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے اور لوگ خاموش رہیں۔ مجھے تو اس کے نظریے سے اتفاق نہیں، رضا کی جس میں طلب اور اشتیاق نہیں، لگا کے دیکھیے محفل میں نور برسے گا، رضا کے نام کا نعرہ ہے یہ مذاق نہیں۔ آپ تیار ہو جائیے، آپ کے علاقے سے مسلک رضا کے فروغ کی راہیں کشادہ کی گئی ہے۔ آپ ایک مرکزی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے امام محمد رضا کی تعلیمات و تحریکات کا آوازہ بلند کیا گیا، اور وہاں صرف محض اس وجہ سے کہ علاقائی لوگ ہیں تو لوگ داد نہیں دیں گے، مجھے علاقائی نہیں، مجھے نقیب بھی مت سمجھیں، میں آپ کی قوم کا ایک فرد ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ایک محرک ہوں، اور جہاں سے ڈاکٹر حسن رضا خان پی ایچ ڈی جیسے لوگوں نے تحقیقات کی راہیں ہموار کی، امام محمد رضا کے فکر و نظر کا معیار بن کر امام محمد رضا کا عشق نسلوں میں منتقل کیا کہ وہ سیتامڑھی کا علاقہ ہے جہاں سے ڈاکٹر امجد رضا امجد، علامہ غلام مصطفیٰ نجم القادری، آواز بھگنے لگی ہے اس کی، آواز بلند کرو، وہ ہوش و خرد، فہم و فراست اور دانش ورانہ کمال کے ساتھ بیٹھے، محسوس ہو کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ علامہ القادری صاحب نے کتنا اعلیٰ خطاب کیا، پورے ملک میں اور بیرون ملک یہ خطاب کرتے ہیں، مگر چونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے حضرت نے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دی، ورنہ اس جلسے کی تقریر کے لیے علامہ اظہر القادری کافی تھے۔ میں ان کے تعلق سے 4 مصرے پڑھ رہا تھا، دیکھیے ہلکی زبان میں کہ دین کے ناشر بن گئے علامہ اظہر قادری، ایک مفکر بن گئے علامہ اظہر قادری، مفتی اعظم کا ایک لقمہ ملا کھانے کو جب تو مقرر بن گئے علامہ اظہر قادری۔ ایسا نہیں ہے کہ بس بڑھتا گیا پورے مندی اور سنجی کے ساتھ، تو اچھے لوگ بیٹھے ہوں تو محسوس ہونا چاہیے کیا آپ کی یہ بھی حیثیت ہے، لفظوں کی قدر، جملوں کے احترام اور شخصیت کا وقار کی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، چھوڑ دیں ابھی چھوڑ دیں، میں بیٹھوں گا تب لگا دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ شمشاد ایلکو کی کھنکتی ہوئی سروس ہے نا، میں نے بہت پہلے کہا تھا شمشاد ایلکو کی شہرت گلی گلی ہے، میں جانتا ہوں یہ سب فیضانی تیغلی۔ تو میں کیا کروں، ناک کا شیپ پڑھ دوں کیا؟ ارشاد آتا ہو، داد نہیں دے سکتے، داد کیوں دیں گے آپ؟ جب سمجھ میں آپ داد دے، آپ کم از کم اظہار مسرت تو کریں، اظہار محبت تو کریں، حوصلہ ہوگا دوا جوش جنوں مل جائے گا، نفس ایمان گرم ہوگی تازہ خون مل جائے گا، چاہے جتنا غم رہے الجھن رہے صدمہ رہے، یا رسول اللہ کہنے سے سکون مل جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پسندیدہ مجھے پسند ہے، جمیل ہے ہی نہیں دل نشین ہے ہی نہیں، زمین طیبہ سے بہتر زمین ہے ہی نہیں، جو دیکھ لیتی تو کہتی یہی زلیخا بھی، کوئی رسول کے جیسا حسین ہے ہی، کوئی رسول کے جیسا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تصویر ہے پر جناب حبیب اللہ فیضی جیسے عالمی شہرت یافتہ شاعر بیٹھے ہیں۔ نہیں کہا
ہے کہ نہیں؟ چونکہ اب تو کسی کو بھی انٹرنیشنل کہہ دیا جاتا ہے. میرا ایک شعر ہے کہ لبو لہجہ بتاتا ہے ون پلس میں کون کمپنی مکمل ختم کر دیتے ہیں ہر ذہنی خلل شاید، مگر اس دور میں جو دلی کلکتہ نہیں پہنچے اسے بھی لوگ اب کہتے ہیں انٹرنیشنل شاعر. لوگ کھول کے دیجیے نا حال ہے کہ لبو لہجہ ہمارا بے اثر محسوس ہوتا ہے. لوگ کھولیے نا بات کہنے میں بھی محسوس ہوتا ہے. لقب کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے اشتہاروں پر کہ دیواروں کے پھٹنے کا خطر محسوس ہوتا ہے. چلیے ایک ہاتھ اعلیٰ حضرت کے نام پر، دوسرا حضور مفتی اعظم ہند کے نام پر. میں جنہیں سنا رہا ہوں خالی ہے کیا؟ جہاں مفتی کلیم صاحب جیسے شاعر مدحت نبوی ہوں گے، عقیل قلمکار اور زبردست عالم، جلیل القدر عالم ہے، تو حکم ہوا ہے پھر سے پڑھوں گو. ذرا آپ مسکرائیے. تیار کتنے ہیں؟ نہار اللہ کرنا ہے. منیر رضا حلیمی میرے دل میں آرام کرتے ہیں. میرے بھائی ہیں. پورے ہندوستان میں میں چند لوگوں کا نام لیتا ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا جو محبہ کا علاقہ، جو خاکی بابا کا علاقہ. اچھا خاکی بابا کا ایک شعر پڑھوں، لوگ چاہیں گے کہ پڑھ دوں. اب یاد ہوگا برباد کرنا مولانا خورشید الاسلام صاحب کی ڈائری سے یا فائل سے مجھے ایک قطعہ نکالنا پڑے گا کم از کم. وہ قطعہ سنیے کہ میں کیا بولوں اپنی زبان سے کیا کیا بھیجا کرتے تھے. میں کیا بولوں اپنی زبان سے کیا کیا بھیجا کرتے تھے. کوئی جب بھی آتا ادھر تو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. خاکی بابا کی عظمت کو ایرے غیرے کیا جانے، آنا حضرت ان کی خاطر تحفہ بھیجا کرتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رضوی حلیمی کانفرنس، فیضان حضور خاکی بابا. ہمارے ماشاء حافظ صاحب سیاست کے پیچ و خم کے واقف کار، مولانا غلام سرور مصباحی کے ابا، اور بہت سے ایسے چہرے ہیں. ہاں تو میں فخریہ کہتا ہوں اس علاقے سے میرا تعلق ہے جو حضرت شیر بہار کا ہے. حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب رضوی علیہ رحمت و رضوان کا علاقہ، محدث اعظم بہار کا علاقہ. سبحان اللہ. تو جلسہ کامیاب ہے، رنگ بتا رہا ہے، کیفیت بتا رہی ہے، سرور اور نور اور چہرے پہ جو یہ بشاشت ہے، دلکشی ہے، پاسکی ہے، یہ سب آپ کے اخلاص فی الدین کا نتیجہ ہے. آپ پورے ملک میں حضور مفتی عبدالحلیم صاحب مفتی عبدالحلیم صاحب کے مشن پہ کام کرتے ہیں، اس لیے پورا ملک آپ کو جانتا ہے. آپ کو سلام کرتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو پھر سے وہ شعر پڑھنا تھا کیا کہ لبو لہجہ ہمارا بے اثر محسوس ہوتا ہے. لبو لہجہ ہمارا بے اثر محسوس ہوتا ہے. ہمیں حق بات کہنے میں بھی ڈر محسوس ہوتا ہے. لقب کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے اشتہاروں پر کہ دیواروں کے پھٹنے کا خطر محسوس ہوتا ہے. چلیے حکم تھا معمار ذکر و خیال، ادیب باکمال، علمی وجاہت کے بے کرے گفتار، میدان اخلاص و عمل کے شہسوار، شہزادے وقار ملت، تاجدار فصاحت و بلاغت، ادبیات کے فاضل اور نظریات کے واقف کار، ازہر ہند، جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور جامعہ ملیہ کے پروٹیکٹ. اب میں کیسے بلانے والا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ وہ شاعر، وہ سخنور، وہ غلامی عشق محمدی، کیا بات ہے، بلبل آستانہ رسول، کیا بات ہے، خانقاہوں کا مقبول اور معروف شاعر حضرت الحاج مبارک حسین مبارک. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا دیجیے گا جدید لفظ جب اشعار میں پیروتے ہیں، محبوب فیضی صاحب، جدید لفظ علامہ حافظ حسین مصباحی. ہمارا بھائی کہاں ہے؟ مولانا مصطفیٰ رضا کہاں گئے تھے؟ ابھی تو جھلک تھی محمد صلاح الدین صاحب. جدید لفظ جب اشعار میں پیروتے ہیں تو شہر ناک کے منظر حسین ہوتے ہیں. بڑے سلیقے سے مدحت کے پانی تپا کر دلوں کے داغ مبارک حسین دھوتے. آگے تیار کتنے ہیں؟ مجھے ایک مرتبہ ایک ہاتھ حضرت امام حسن کے نام، دوسرا حضرت امام حسین کے نام.
اب مجھے زیادہ بولنا نہ پڑے، لمبی نظامت نہیں کروں گا ابھی